پڑھ دو بھائی، میں نکال دیتا ہوں، تب تک آپ نکال پڑھیں. لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه كان في عائشة بيت عائشة فقال ادعوا عليا. قالت عائشة ندعو لك أبا بكر. قال ادعو. قالت حفصة يا رسول الله ندعو لك عمر. قال ادعو. قال أم الفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو لك العباس. قال ادعو. فلما اجتمعوا رفع رأسه فلم يرى عليا فسكت. فقال عمر قوموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بلال يؤذن بالصلاة فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقال عائشة إن أبا بكر رجل حصير ومات ما لا يراك الناس يبكون ولو امرأة عمر يصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلي بالناس ووجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين ورجلاه تخطوان في الأرض فلما رأوا الناس سبحوا أبو بكر فذهب يتأخر فأموا إليه أي مكانك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس. قال وقام أبو بكر عن يميني وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. قال ابن عباس وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث بلغ أبو بكر ومات في مرض ذاك عليه السلام. وقال وقع مرة فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. جی صحیح فرمایا. آئیے جلد نمبر 5 میں میرے پاس جو مستند ہے نا، اس میں جلد نمبر 5 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. شیخ صاحب جی بتاؤ. بولو. ہاں یہ مسند احمد ہے بھائی، انہوں نے بہت زبردست حدیث کا انہوں نے دکھا دیا. مسند احمد جلد نمبر 5 ہے، جلد نمبر 5 چاپ الرسالہ. ہاں بالکل. یہاں پہ صفحہ نمبر 358 میں لے کے چلتے ہیں آپ کو. صفحہ نمبر 358 یہ بلکہ اس کا شروع جو ہے 300 صفحہ نمبر 357 میں. حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم ابن شرحبيل عن ابن عباس قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال ادعوا لي عليا. قالت عائشة ندعو لك أبا بكر. قال ادعوه. قال حفصة يا رسول الله ندعو لك عمر. قال ادعوه. قال أم الفضل يا رسول الله ندعو لك العباس. قال ادعوه. فلما اجتمعوا رفع رأسه فلم يرى عليا فسكت. فقال عمر قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حاشیہ نمبر 1 اسناد صحیح ہون، اس ارناؤط صاحب کہتے ہیں اسناد صحیح. بھلے یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلایا تھا، ٹھیک ہے نا. عائشہ حفصہ نے نہیں بلایا، ان عائشہ حفصہ نے علی علیہ السلام کو نہیں بلایا، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا اپنی صحیح حدیث میں لکھا. اب بولو. ہمارے صحیح حدیث ہے، لیکن اس میں بھی ابو بکر نے نماز پڑھا ہے نا. ابو بکر نے امامت کیا ہے نا، یا کیا یا نہیں. ابو بکر نے جو امامت کیا نا وہ اس طرح کیا تو ابو بکر نماز پڑھا دے. ابو بکر، عائشہ نے کہا کہ ابو بکر جو ہے وہ رجل حصر ومتى ما لا يراك الناس يبكون، لوگ رونا لگیں گے. فلو امرت عمر يصلي، عمر سے نماز پڑھائیں. فخرج ابو بکر فصلى، ابو بکر نے نماز پڑھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی ہے، تو وہ چلے گئے ہیں. ان کے یحاد بین رجلین، دو لوگوں کے درمیان کھینچے جا رہے تھے. ورجلاہ تخطان فی الارض، اور ان کے دونوں پیر زمین پہ لکیر بنا رہے جا رہے تھے. فلما رآہ الناس سبحوا ابا بکر، جب لوگوں نے دیکھا ہے ابو بکر کو لوگوں نے پیچھے ہٹایا. فذهب يتأخر، ابو بکر پیچھے چلا جائے گا. فاوما الیہ ای مکانک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے جگہ پہ چلے جاؤ. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی جلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ گئے، نبی نے نماز پڑھایا. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کو بھی ہٹا دیا اسی حدیث میں. اب مزید کرو. ابو بکر نماز تو پڑھا تھا نا جب رسول اللہ علیہ السلام نے آیا اور پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جو ہی بہتر ہو گئی نا، اس کو ہٹا دیا. ہٹا دیا نہیں. ابو بکر خود بخود رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ مکان کا اپنے جگہ پر کھڑے ہو اور نماز پڑھو، لیکن ابو بکر نے پھر بھی ہٹا اور رسول اللہ علیہ السلام کو آگے کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ہٹا دیا بھائی، ہٹا دیا. ٹھیک ہے نا بھائی. ہٹا دیا نہیں، ہٹا دیا نہیں. ان مکانک، خود ہٹا
خود اپنے مکان سے دور ہو گیا، اور اس وجہ سے تو خلیفہ بھی نہیں بنا نا، جو جب سقیفہ بنا امامت سے چاہیے، ہٹا دیا، جب امامت سے ہٹا دیا تو خلیفہ اس وجہ سے کیسے بن سکتا ہے؟ جب اس کی بے عزتی ہوگی اتنی بڑی تو اس وجہ سے کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ امامت سے تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو نہیں ہٹایا نا، ابھی صاحب نے خود حدیث بخود ہٹا ہٹا، دیا. رسول اللہ علیہ چلے السلام کے احترام میں ہٹا، رسول اللہ علیہ السلام آ گیا تو رسول اللہ علیہ السلام جب ہوتے ہیں تو میں نماز اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی امامت سے اتنے ہی راضی تھے تو خود چل بھی نہیں سکتے، وہ تو کیوں آ گئے؟ آ کے پر ان کو ہٹا دیا، اور خود بیٹھ کے نماز پڑھانے. مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے آیا کہ وہ تو حدیث میں اس تو نہیں طرح نہ سوچے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی حالت بہت خراب ہے، رسول اللہ علیہ السلام مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے باہر آیا. وہ تو آپ بنا رہے ہیں نا، وہ تو حدیث میں تو نہیں نا، وہ تو آپ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ رسول اللہ علیہ السلام کے باہر آنے کا مقصد یہ ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے باہر آنے کا مقصد یہ تھا. تو علی علیہ السلام کو بلایا تھا نا کہ علی علیہ السلام نماز پڑھائیں. اور سے پہلے تو ابو کہتے بکر تھے کو تو نہیں بلایا تھا. اپنے باپ کو بلاؤ کہ نماز پڑھے، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ رقیق القلب ہے، شاید نماز نہیں پڑھا سکے گا، اور لوگ آپ بھی نے خود اعتراف کیا ہے کہ روئیں گے. حدیث اسافیر میں عائشہ صاحبہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے نا. اچھا خود کہتے ہیں اچھا جی، دنیائی مقاصد کے لیے وہ جھوٹ کے. چلیں شیخ صاحب اب دیر ہو گیا اب کیسا ادھر ہوگا. اور جو خلافت کے بارے میں تم کہتے ہو کہ منسوخ نہیں ہے نا، ابو بکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے، یہ تم ہاں ابھی تو نہیں ہے نا کیسا. ابھی میں ایک دوسرے شیخ کو لینے لگا ہوں تو آپ ابھی آرام کریں، کچھ تک گئے نا شیخ صاحب. صحیح ہے، نس پہ کبھی اور بات کریں. خدا نہیں کرتا یہ تو اردو میں کرتے ہیں. اور یہ امامت جو ہے نا، امامت کے موضوع مختصراً میں عرض کرتا ہوں نا کہ امامت کے دوسرا موضوع پر چھوڑ دیں، ابھی دوسرا موضوع کبھی اور صحیح انشاءاللہ. دوسرا موضوع ابھی آپ کے ساتھ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تو بات کی ہے نا، ابھی کافی ہے اتنا. اوکے شیخ صاحب، ہاں بہت مہربانی آپ، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. ایک منٹ میں حافظ قیصر نواز صاحب کو لے کرتا ہوں، ایک منٹ. حافظ صاحب کو یہ بیچارے کب سے منتظر ہیں. صحیح ہے. ہاں جی، السلام علیکم حافظ صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹھیک ہیں؟ خیر وافیت؟ گلا خراب ہے آپ کا، خیریت سے ہیں؟ آواز دھیمی دھیمی آ رہی ہے آپ کی. جی اللہ کا فضل ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ خیر وافیت؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی. کیسے زحمت کیا فرمائیں؟ جی وہ 28 دسمبر کو رات کے وقت سیچرڈے کو ڈیبیٹس کرنی ہے، وہ آپ نے ٹاپک دیا تھا عائشہ فی القرآن لاسٹ ٹائم نا. صحیح ہے. تو قرآن میں آیات کئی ہے، کس آیت پہ بات کرنا چاہیں گے؟ عائشہ کا ذکر تو کئی جگہ پہ ہے. وہ آپ نے یہ ٹاپک دیا تھا کہ عائشہ فی القرآن کے اوپر ڈیبیٹس کریں گے. صحیح ہے. کس آیات کے متعلق بات کریں گے نا؟ آیت تو ایک دو تو نہیں، کئی ایک آیات ہے. نہیں یہ ٹاپک آپ نے دیا تھا، آپ چوز میں نے مان لیا، میں سمجھ گیا. عائشہ فی القرآن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب آیات کے متعلق بات کرنی ہے یا کسی خاص آیت کے متعلق بات کرنا چاہیں گے آپ؟ زیادہ تر تو سورہ نور کی آیات بینات پہ بات کرتے ہیں. سورہ نور، اس کے علاوہ بھی آیات ہے نا، صرف وہ تو نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. صحیح. نہیں یہ ٹاپک آپ نے چوز کیا تھا، آپ بتائیں، میں تو اس کے لیے ریڈی ہوں. ٹھیک ہے بھائی، میں جب آئیں گے تو عائشہ فی القرآن پہ ہم قرآن کے متعلق میں آیات پڑھوں گا، آپ اس کا جواب دے دینا. صحیح ہے. جی صحیح ہے. میں صحیح ہے. 28 کو رات 9 بجے آپ کے پاس بھی اگر کوئی اس کی شان میں کوئی اس کے فائدے میں، اس کے ایمان کے اس بات کے لیے، عائشہ کے ایمان کے اس بات کے لیے اگر کوئی آیا ہے قرآن میں، سورہ ہے، صورتیں ہیں، آیات ہیں، وہ بھی آپ بھی پڑھ لینا، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں. صحیح ہے. ہاں وہ اس وقت انشاءاللہ پیش کر دیں گے. تو 28 کو رات 9 بجے ٹھیک ہے. 28 تاریخ کو. صحیح ہے نا؟ وہ ہفتے والے دن ہی بنتا نا؟ جی ہفتہ بنتا ہے 28 دسمبر ہفتہ رات 9 بجے. 28 کو. ہاں بالکل صحیح ہے جناب. تیاری کر لیں آپ. وہ اپنے شیخ صاحب کو بھی لے کے آنا. وہ شیخ آپ کا کیا نام تھا اس کا؟ مرشدی.
حافظ میر سلمان عرفان، میر عرفان صاحب کہاں ہیں آج کل؟ جی 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 عرفان صاحب ادھر پاکستان میں ہی ہیں. وہ ادھر وہ اپنے آپ کے دیوبندی وغیرہ کو وہ چیلنج دے رہے تھے کہ اگر وہ نہیں آتے میرے مناظرے کے لیے وہ خود آئیں گے. وہ تشریف نہیں لایا، منتظر ہیں. کئی سالوں سے ہم نے ان وہ کو دعوت دی. اصل جی ہاں. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ کڈنیز کی پرابلم ہے. اچھا اچھا، چلیں انشاءاللہ جب ٹھیک ہو جائیں گے منتظر ہیں ان کے. صحیح ہے. جی اللہ آپ کو انشاءاللہ سلامتی. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے مزید کوئی انشاءاللہ. حکم ہے آپ کا؟ جی جی تھینک یو جناب، ریڈی تھینک فار یو دا سر، چیلنج. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو سلامتی دے. بہت مہربانی. اوکے جناب. یہ قلندر صاحب کس کو لے لیں؟ اومکار بھائی کو. اومکار سنگھ آپ کو مینشن کیا ہوا اسپاٹ لائٹ پہ لگا ہے حضرت. جی جی لے لیں گے، ان کو لیتے ہیں. اومکار صاحب کو لیتے ہیں. یہ مسٹر اومکار کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بالکل. نمسکار الہیار صاحب. نمسکار نمسکار. آپ ٹھیک ہیں؟ بڑھیا ہے، بالکل ہے. میرا صرف ایک ہی بات کرنے میں آپ کو کافی دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، سمجھتا ہوں. آپ کی جو بات چل رہی تھی اس میں مجھے تھوڑا سا آبجیکشن ہے. جی. کہاں سے کال کیا میرا آپ نے آبجیکشن ہے اومکار کہ صاحب؟ میں انڈیا جی. انڈیا میں کہاں انڈیا سے میں ہیں؟ کہاں سے ہیں؟ کس جگہ سے ہیں انڈیا میں؟ مہو مہو کہاں ہے؟ اندور بنگلور؟ اندور کے پاس. انڈور. اچھا اندور. اچھا اچھا. صحیح. حکم میرا کیا میرا کیا کہنا یہ فرمانا ہے چاہ رہے ہیں اومکار صاحب؟ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے بیچ میں ایک بات بولی تھی جب آپ کا ٹاک چل رہا تھا شاید کوئی شیخ صاحب سے، تو آپ نے وہ تکیے کے اوپر جو بات بولی تھی کہ اگر آپ ہندوؤں کے بیچ میں چلے جائیں گے، میں ہندو ہوں، جی تو سر. بولے ہندوؤں کے بیچ میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ آپ وہ کر سکتے ہیں، ایسا چھپا سکتے ہیں. وہ نو تکیے کی جو بات چل رہی تھی. صحیح ہے. تو اگر میرا خطرہ کہنے ہو، کا مطلب ہے اگر کوئی نہیں واردات نہیں چل رہا ہو نہیں نا. ہاں تو اسی کے لیے تو میں بات کر رہا ہوں. جی میرا کہنا یہ ہے صرف یہ ایک انڈیا ہی ہے، میرا انڈیا ہی ہے جہاں پہ ہمارے سیاہ بھائی آزادی سے رہتے ہیں. آپ کے عرب دیشوں میں بھی نہیں رہتے. اور ہم ایسا نہیں ہے، ہم بھی حسین سے پیار کرتے ہیں کیا؟ ہم نہیں کرتے ہیں کیا؟ صحیح. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامتی دے، عافیت دے کہ کبھی کبھار وہ ہوتے ہیں نا فسادات ہوتے ہیں ہندوستان میں، جیسے آپ کے گجرات میں ہوا تھا نا کوئی 15-20 سال پہلے، وہ بہت سارے مسلمان قتل ہوئے تھے نا. تو اس طرح کبھی کبھار بھی وہ بھی ہوتا ہے نا، فسادات بھی ہوتے ہیں. ہم اس کی بات چھوٹے کر رہے موٹے تھے. یہ سب رائٹ ہوتے رہتے، لیکن میں آپ سے میری یہ گزارش ہے، آپ جی جتنے میرے سیاہ بھائیوں سے بھی پوچھیں گے انڈیا میں، کبھی انہوں نے یہ نہیں بولا ہوگا کہ مجھے کسی ہندو سے خطرہ ہے. ہاں بالکل صحیح صحیح. یہاں تک کہ نہ تو شام میں سرکشت ہے، نہ عراق جی میں سرکشت ہے، نہ کسی عرب کنٹری میں سرکشت ہے، لیکن میرے سیاہ بھائی صرف میرے انڈیا میں سرکشت. جی جی. چلیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے بھائیوں کو جہاں پر بھی ہیں سلامتی دے. اور اگر آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں تو ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں. میں بھی حسین سے پیار کرتا ہوں، حسن سے پیار کرتا ہوں. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. تھینک یو سر. مزید اپن بھی کوئی اہل حکم ہے؟ بیت کے عاشق ہے، ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. بس تھینک یو سر. نمسکار. بہت مہربانی. تھینک یو میرے بھائی. اوکے جناب. نمسکار. کس کو مزید لینا بھائی؟ جاوید بھائی. جاوید رانا. مسٹر جاوید صاحب. کھل گیا.
السلام علیکم جاوید صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام آغا بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا خیریت سے احسان ہیں؟ ہے، تھینک یو سر، بہت مہربانی، تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں لاہور، پاکستان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت سلامتی دے، تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ آپ سلامت رہیں آغا صاحب، آپ سلامت رہیں۔ میں آپ کا خادم ہوں، اللہ آپ کو عزت دے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے، آپ کی زندگی کی صحت کی دعائیں کرتا ہوں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ اچھا حضور، میں نے مختصر سی بات کرنی ہوتی ہے جب بھی میں آتا ہوں، میں بہت مختصر، کیونکہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ ویٹنگ میں ہوتے ہیں، تو مجھے ان کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ وہ ان کو بھی چانس ملنا چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ ہم مسلمانوں کا اصول یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں، لہذا آپ کو کلی چھٹی ہے بھائی۔ صحیح ہے، مسلمانوں کے اصول پہ آپ عمل کریں، کوئی آپ سے شکوہ نہیں کر سکتا جناب۔ بسم اللہ کریں۔ جی اچھا حضور، بات یہ میں نے کرنی تھی، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں نے آج کے لیے صرف 2 مختصر سی باتیں رکھی ہوئی ہیں، اور بڑے عرصے بعد آپ سے یہ رابطہ ہو سکا ہے۔ مجھ سے مسنگ کوئی ہو گئی تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ آپریٹر بھائی جو ہیں یہ بہت پیارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے پہچان لیا، اور کل مجھے انہوں نے پھر لنک دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اچھا، پہلا تو یہ ہے کہ مسئلہ تقدیر جو ہے، جی سر، اس پہ تھوڑی سی میں بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، تو یہ اس میں کافی کنفیوژن آ جاتی ہے کہ اگر لکھا ہوا ہی ہے سب کچھ، تو پھر جزا اور سزا اس کا کوئی تصور سمجھ نہیں آتا ہے۔ اس پر تھوڑی سی، یہ بہت ہی اہم نقطے پہ کی طرف آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ مذہب شیعہ اور مذہب اہل سنت میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ مذہب اہل سنت میں یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب کے سب جبریہ ہیں، یہ جبر کے قائل ہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے جو افعال ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کرا لیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے۔ یعنی اگر میں کسی یتیم کو ماروں یا کسی یتیم سے پیار کروں، اس کی خدمت کروں، یہ افعال، یہ ارادہ بھی اللہ مجھ میں پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فعل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتا ہے۔ اور طاقت بھی، جس طاقت سے میں کسی یتیم کو میں نے تپڑ ماری ہے، یا میں نے کسی یتیم کو پیار کیا، اس کی نوازش کی ہے، صحیح ہے، یہ طاقت، یہ انرجی سے کام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے انرجی کی ضرورت ہے، قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قوت میری قوت نہیں ہے، یعنی اللہ نے جو مجھے قوت بازو عطا کی ہے اس سے یہ نہیں ہوتا۔ اسی وقت ان کا یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ان لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت ایک طاقت پیدا کر لیتا ہے، مجھ میں ارادہ پیدا کرتا کہ میں نے اس یتیم کو تپڑ مارنا ہے، یا میں نے اس یتیم کے جو کانا ہے میں نے چرا کے کھا لینا ہے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ ایک ارادہ مجھ میں پیدا کرتا، اسی وقت ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ وہ اللہ کی جو طاقت ہے وہی اللہ کی اپنی طاقت یہ فعل انجام دیتا ہے، میں انجام نہیں دیتا۔ تو اگر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو طاقت دی ہے، میرے بدن میں نے کھانا کھایا، اس میں انرجی آیا، اس سے میں کروں، تو اس فعل کا خالق میں ہوں نہیں، میں بندہ کسی فعل کا خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی خلق کرتا ہے، افعال سب اللہ کے اپنے کام ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شریعت سب جھوٹ ہے بھائی۔ کیا وجہ جھوٹ ہے بھائی؟ کہ جب اللہ نے خود نے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ میں کافر بنوں، خود ہی نے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں یتیم کا مال کا لوں، میں یتیم کو قتل کروں، میں جرم کروں، پر اس نے شریعت کیوں بھیجی بھائی؟ یہ ڈرامہ شریعت کا، انبیاء کو بھیجو، معجزے دکھاؤ، ایمان لاؤ، جب تو نے خود ادھر لکھا ہے کہ میں مومن ہی نہیں بن سکتا بھائی، اور پھر میں جب کافر بنتا ہوں تو نے خود کفر کا ارادہ تو نے مجھ میں خلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے جب ارادہ کیا کہ میں اسلام غلط ہے، میں جا کے کرسچن بنتا ہوں، ہندو بنتا ہوں، یا کوئی اور مذہب، یہ ارادہ کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اور جب میں نے کہا کہ بھائی کتاب لکھی، شعار لکھا، نعرے بازی لکھی، یا میں نے کہنا تھا کہ بھائی اسلام نستجیر باللہ غلط ہے، میں جا کے ہندو بنتا ہوں، تو یہ بھی اللہ نے یہ خلق کیے ہیں، یہ بھی میرے اپنے انرجی سے نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر میں کیا ہوں؟ ظاہر میں ایک پتلا ہوں، روبوٹ ہوتا ہے نا، روبوٹ ہوتا ہے، روبوٹ کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا بھائی۔ روبوٹ کو جو پروگرام آپ بتا دیں، روبوٹ سے کہتے ہیں کہ بھائی تو نے برتن دھونے ہیں، اگر کسی کے گھر میں روبوٹ ہے نا، روبوٹ مختلف کام کرتے ہیں، وہ سائنس فکشن وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، روبوٹ بھائی کسی کا برتن دھو رہا ہے، روبوٹ جو ہے کسی گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے، اس کا وہ تو انسان تھوڑی ہے، اس کا اپنا ارادہ اختیار تھوڑی ہے، وہ اپنے آپ جو پروگرام لکھ دیں وہ کر لیتا ہے، انرجی بھی آپ کی ہے،
آپ نے وہ پلگ کر الیکٹرک پلگ میں لگا دیں گے، بجلی کی کرنٹ آئے گی تو ہو جائے گا نا، اس کو اپنا تو کچھ نہیں۔ اب جو ہے ہم اگر ہم ایک کتاب نازل کر دیں نا، مولوی صاحب کو بلائیں کہ آپ ہمارے روباٹ کو وضع نصیحت کریں کہ مسلمان ہو جائے، یہ اچھے کام انجام دیں، تو یہ تو نہایت ہی بے وقوفی ہے بھائی، نہایت ہی بے وقوفی ہے، نہایت ہی حماقت ہے بھائی۔ روباٹ کا اپنا ارادہ ہی نہیں۔ اگر آپ روباٹ میں ایسے پروگرام ڈالے کہ وہ سارا دن قرآن ہی پڑھتا رہے، وہ سارا دن روباٹ آپ کو قرآن پڑھے گا، وہ ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح، ٹھیک ہے نا، چاہے اس میں آپ انڈین گانے لگا دیں، چاہے وہ وہی کرے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر جیسے ہمارے بھائی اہل سنت کہتے ہیں کہ تقدیر ہے، ٹھیک ہے نا، اور جیسے اللہ تعالیٰ خالق افعال ہے، وہ بھی ارادہ خلق کرتا ہے ہم میں، اس طرح اگر ہے تو پھر شریعت غلط ہے۔ شریعت ارسال رسول اور انزال کتب، کہ اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، کتب بھیجے ہیں، یہ سب بے فائدہ ہیں، یہ سب ایک ڈرامہ بازی ہے، کیونکہ اس نے خود مجھے لکھا ہے کہ میں کافر ہوں اور مجھ سے کفر وہ بھی خود کراتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ مجھے مسلمان لکھتا کتاب میں اور مجھ میں ایمان کا ارادہ مجھ میں پیدا کرتا اور مجھ سے ایمان کے الفاظ کہلواتا تو میں دنیا کا بہترین مومن بنتا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ تو اب اس نے پیغمبر کس لیے بھیجا؟ میں پیغمبر کیوں بھیجا ہے؟ غلط ہے۔ پھر شریعت کیوں حلال یہ کرو یہ نہ کرو، جب تو نے خود سب لوگوں سے حرام کروانا ہے، جب اللہ تعالیٰ خود سب گناہیں اللہ تعالیٰ ہی کروائے گا، جتنے قتل ہوتے ہیں، جتنے زنا، جتنے لواط، سب کچھ ہوتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں وغیرہ اچھے برے کم، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی کراتا ہے۔ تو پھر وہ شریعت بھیجنا یہ سب ایک ظاہری ڈرامہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور پھر روز جزا بھی فضول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے خود مجھ سے کرایا، جیسے روباٹ ہے، روباٹ سے میں نے کیا کرایا؟ میں نے روباٹ سے مثلا کچھ کام کرایا، اب میں روباٹ کو سزا دے دوں بھائی کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے نا، ڈنڈے پکڑ کے روباٹ کو باہر دو، روباٹ کو سزا دے دو کہ اس نے یہ غلط کام کیوں۔ اب میں نے خود پروگرام میں لکھا تھا کہ روباٹ نے یہ کام کرنا ہے، اب اس نے یہی کام کیا نا، تو روباٹ کا کیا قصور ہے کہ اس کو سزا ملے؟ اب روز جزا میں اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے، حساب لے لے۔ نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں نامہ اعمال ہے، کس آدمی نے نماز نہیں پڑھی، اس آدمی نے شراب پیا، اس آدمی نے غلط جھوٹ بولے، لوگوں کے مال کھائے، حالانکہ ان سب اعمال کس نے کرائے؟ اللہ نے خود کرایا۔ نیت بھی اس نے پیدا کی ہے، اعمال بھی اس نے کرایا، تقدیر میں بھی اسی نے لکھی ہے۔ تو اب بیچارہ مجھے پکڑ کے سزا دینا، جہنم میں بھیج دینا، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو بھائی یہ جو عقیدہ ہے ان لوگوں کا، اس عقیدے سے پورا دین ہی باطل ہے، بے شک دین ہی غلط ہے۔ یعنی پیغمبر کا بھیجنا، سب انبیاء کا بھیجنا، یہ سب ایک فضول ڈرامہ ہے۔ قرآن بھیجنا، انبیاء جا کے تبلیغ کریں بھائی، تب وہ خطبے دے دیں، معجزات دکھائے کہ تم ایمان لاؤ، سب ڈرامے ہیں بھائی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر حلال حرام کے تم یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ سب ڈرامے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تم خود کر، ہمارا اگر اختیار ہی نہیں ہے تو کیا وہ خود کرا لیتا ہے، سب کچھ کرا لیتا ہے۔ میں ایک روباٹ کے حیثیت سے ہوں یہاں پر۔ پھر روز جزا بھی فراڈ، یعنی سب جھوٹ ہے۔ اس کے مقابلے میں شیعہ مذہب ہے جناب۔ شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے افعال کے خالق نہیں ہے، ہمارے افعال کے خالق ہم خود ہیں۔ یعنی اگر میں یہاں پہ کھانا کھاتا ہوں، یہ کھانا میں نے خود کھایا، یہ کھانا اگر میں نے اپنے سے پیسے سے کمائے تھے تو میں نے حلال کے کھائے، اگر میں نے یتیم کا مال چوری کیا تو میں نے حرام کا کھایا، یہ اور ارادہ بھی میرا اپنا، ارادہ بھی میں نے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھ میں کوئی ارادہ خلق نہیں کیا جی، ارادہ میرا، میں نے خود، اللہ تعالیٰ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا بھئی، یہ سچ کا راستہ ہے اور یہ جھوٹ کا راستہ ہے۔ یتیم پہ شفقت کرو، یہ بہت اچھا کام، اللہ نے ہدایت دیا۔ یتیم کا مال کھا لو، یتیم کو بلا وجہ مارو، ظلم کرو، یہ غلط ہے۔ اب اختیار میرے ہاتھ میں، نیت میرے، ارادہ میرے ہاتھ میں کہ میں کون سا راستہ اختیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی جانب سے کوئی جبر نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ میں ارادہ خلق نہیں کرتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے میرے بدن میں جتنا طاقت ہے وہ اللہ کا مخلوق ہے، اللہ کی جانب سے آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں اسٹرانگ آدمی ہوں یا ویک آدمی ہوں، میں بات کرتا ہوں، یہ اللہ نے یہ طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ الفاظ خلق نہیں کرتا کہ یعنی میرے بولی جو ہے یہ بے فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ الفاظ خلق کر رہا ہے۔ یا میں کسی جگہ پہ جا کے یتیم کو تپڑ مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی جو یتیم کو لگتی ہے، میری طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو طاقت دی ہے، میں اس سے یتیم کے سر پہ نوازش بھی کر سکتا ہوں اور یتیم کو تپڑ بھی مار سکتا ہوں، یہ دونوں میں نے کیا۔ تو اس طرح سے کیونکہ انسان کو فل اختیار ہے، البتہ سب امور میں نہیں ہے، ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم کب پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، ہم کب پیدا ہوئے، کب مریں گے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ نیند آتی ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں، بعض چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں،
جیسے میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں یتیم کا مال کھا لوں یا نہ کھا لوں، میں قرآن کی تلاوت کروں یا کوئی گانا سنوں، یہ سب میرے اختیار میں. یہ اختیاری جو افعال ہے، یہ اختیاری افعال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قوانین وضع کیے. اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ بھئی یہ حلال کیا ہے، یہ حرام کا انجام نہیں دینا، حلال مرضی جتنا دے تمہاری مرضی انجام دیتے رہو، ٹھیک ہے نا. اور قیامت کے دن پر اللہ حساب لے گا کہ بھئی میں نے تجھے راستہ بھی دکھایا تھا، نبی بھی آئے تھے، معجزات بھی دکھائے تھے، اور سب تجھے بتایا گیا تھا بھئی کہ تم نے اگر اچھا کہا، اسی دن کی تم نے وارننگ دی گئی تھی بھئی کہ تو ایک دن آئے گا کہ تم سے حساب لیا جائے گا، کہ تمہارے اچھے جتنے اعمال ہیں ان کے بڑا اجر دیں گے، اور برے اعمال کا تجھے جواب دینا ہوگا کہ تم نے کیوں کیا. اگر اللہ چاہے تو اس وقت عذاب کرے یا مغفرت کرے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. ہاں، تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، جبر کا عقیدہ جماعت مخالفین کے، اگرچہ وہ سب لوگوں سے چھپاتے ہیں، کہتے ہیں ہم جبری نہیں ہیں. وہ ان کی اپنی کتابوں میں جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم جبریہ متوسطہ ہیں، ہم جبریہ متوسطہ ہیں. جبریہ ایک فل جبری ہوتا ہے نا کہ اللہ ہم سے کراتا ہے، ہمارا ارادہ ہے ہی نہیں. جو فل جبری ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا چوائس ہے ہی نہیں، میں جو مرضی کروں وہ کر لیتا ہوں، ٹھیک، جو اللہ مجھے کراتا ہے وہ میں کر لیتا ہوں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں ہم اس طرح نہیں کہتے، کہتے ہیں انسان کا ارادہ ہے لیکن یہ ارادہ اللہ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے، میرا بظاہر میرا چوائس ہے، لیکن جب میں ڈیسیجن لیتا ہوں کہ ابھی میں نے نماز پڑھنی ہے یا آج میں نے نماز نہیں پڑھنی ہے، میں نے فلان جگہ پہ جا کے آج ڈکیتی ڈالنی یا نہیں ڈالنی، یہ فیصلہ اللہ میرے کر لیتا ہے. اختیار ارادہ اللہ خلق کرتا ہے میرے دل میں. بات تو ایک ہی ہوئی نا جی، بات تو ایک ہی ہوئی. جی، یعنی آپ ارادہ اگر اللہ خلق کر لیتا ہے تو بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مختار ہیں، لیکن لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں نا کہ میں نماز نہ پڑھوں، یا فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اس یتیم کا اتنے پیسے میں نے آج چوری کرنا ہے، وہ فیصلہ ارادہ اللہ کا فیصلہ، اللہ وہ کرے گا، چاہے اچھا ہو یا برا، وہ اللہ کر لیتا. تو پر بات تو ایک ہی ہوئی ہے کہ ہمارا چوائس، ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ کہتے ہیں، تو یہ اس کا اشکال نہیں ہے، یہ جبریہ متوسطہ ہے. تو یہ ہمارے جتنے اہل سنت بھائی یہ سب اسی لائن پہ لگے، ان کا عقیدہ ہی ہے. اور یہ بنو امیہ اور بنو عباس نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا ہے تاکہ وہ ان کی خباستوں کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے اور وہ حق کو نہ پہچان. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ شروع ہی سے یہ جو ظالمین تھے قتل کرتے تھے لوگوں کو، تو وہ کہتے تھے تو یہ اللہ کی اگر ہوا ہے تو اللہ کے ارادے سے ہوا نا، تاکہ کوئی ان کو جی اگر وہ کسی بے گناہ کو قتل کر لیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو شہید کرا دیا، وہ کہتا ہے تو مقدر میں ہی لکھا تھا، ہم اب کیا کریں، جب اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا، اللہ نے یہی لکھا ہے نا، تو پھر آپ اگر اللہ ہی کا کام ہے تو پھر آپ کسی ان بادشاہ کو تو حال ہی نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا نا. مثال بھی دے دیتے ہیں کہ دیکھیں کہ سوری بات کاٹ رہا ہوں، وہ مثال بھی دے دیتے ہیں کہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے فلاں جگہ پہ، تو یہ تو فیصلے ہو چکے تھے. بالکل یہ اس قسم کی دلیل بھی دیتے ہیں. بالکل وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اس یہ دیکھیں تو دنیا میں ہر مجرم کا جرم صحیح ہے، ان باتوں کی صحیح ہے. آپ کسی کو نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ سب اللہ کا کام ہے. خیر و شر سب اللہ کی جانب سے ہے. اب خیر تو اللہ کی جانب سے، جتنے شر ہم کرتے ہیں نا، جتنے شر کرتے ہیں ہم، ڈکیتی، قتل، یہ نہایت ہی بیوقوفانہ عقیدہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے. یعنی یہ اپنی زندگی میں اس عقیدے پہ چل نہیں سکتے، کیونکہ اگر کوئی مثلا اگر ان کا پیسہ چوری کرے تو اس کو یہ پکڑ لیں گے، قتل کریں گے، ماریں گے، تو نے میرے کیوں پیسے چوری کیے. اس کی یہ بات نہیں مانیں گے کہ بھائی اللہ نے یہ کرا دیا مجھ سے. یعنی عمل میں جب آ جاتا ہے نا، یہ خود بھی اس پہ کوئی نہیں، نہ مولوی اس کو مانتا ہے، اس کو مانتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں یہی ہے. اب دین میں ان کا عقیدہ ایسا ہی ہے. عقیدہ ایسا، لیکن جن اپنے مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی بات اور بھی ہے. جی سر، سوری، ایک جڑی ہوئی اس کے ساتھ اور بات بھی، یہ جو غیر مسلم ہے فالوورز، اب ایک بندہ ہے وہ بہت نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن ہے غیر مسلم، کیا اس کی کوئی جانے کی سبیل ہے جنت میں، کوئی جا سکتا ہے؟ یہ جی سر، کوئی شخص غیر مسلم ہے اور وہ اس کو پتہ نہیں ہے، یعنی اس کا اپنا قصور نہیں ہے، اس کے ذہن میں کبھی آیا نہیں، کبھی اس کو بتایا ہی نہیں ہے، اس بیچارہ ایسے ماحول میں تھا، اس نے کبھی احتمال ہی نہیں، یعنی حجت اس پہ تمام نہیں ہوا. تو قرآن مجید میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے کہ ہو سکتا ہے،
اور اہل بیت السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ جب فرماتے ہیں عسى اللہ ان یتوب علیہم، ہو سکتا ہے اللہ، یہ ہمیشہ واجب ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے نا کہ امید ہے کہ اللہ اللہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرے گا. اب یہ نہیں ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، اب یہ ان کو جب معاف کرے گا تو معاف کرے گا، لازمی بات ہے یہ جہنم میں نہیں جائیں گے. اب ان کو کہاں لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ کوئی ایسا جنت ہوگا یا کوئی ایسا، وہ اللہ کے سلطنت بڑی ہے، اللہ کی بادشاہت بہت عظیم ہے. یہ کون سی سورت کی آیت ہے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں ایک قرآن میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ پہ، ایک سورہ توبہ میں ایک سورہ نساء میں آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں. سورہ توبہ میں آیت نمبر ہے 106، وآخرون مرجون لامر اللہ اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله علیم حکیم. یہ آیت ہے. اور ایک سورہ مبارکہ نساء میں ہے، سورہ نساء میں ہے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. یہ مشرکین کے لیے، وہ لوگ جو بھلے مستضعف ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دین کیا چیز ہے. تو یہ سورہ مبارکہ یہ نساء میں آیت نمبر 98 اور 99. جی جی سر، بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت سلام دے. تھینک یو سر، بہت عزت دے، بہت خوش رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. قلندر صاحب علیکم السلام. کس کو لے کے آئیں بھائی مزید؟ شیر علی کو؟ وہ کوئی لائٹ بھی نہیں نا اس کا.